بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک بات جو دہرانا ضروری ہے کہ جب بھی آپ یہ چینل آپ کی نظر سے گزرے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ میرا آج کا موضوع ایک دلچسپ اور میں ایک لحاظ سے سمجھتا ہوں مزاحیہ الیکشن جو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور ملک امریکہ کے اندر، جس کی جمہوری روایات جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ 250 سال تک محیط ہیں، اس کے اندر جو اس وقت گھمسان کا جو رن پڑا ہوا ہے تو اور وہ کسی طور سمجھ نہیں آ رہا۔ عام خیال یہ تھا کہ جو بائیڈن جو ہے شاید نسبتاً آرام سے جیت جائیں گے، لیکن اب بھی جو میں تقریباً جب یہ ویلاگ کرا رہا ہوں تو کم و بیش سمجھے کہ 4 بجے شام کے، تو مجھے لگا کہ یہ اب الیکشن کا اصل رزلٹ جا کے نکلے گا 5-6-7 گھنٹوں بعد، یا مے بی ہو سکتا ہے شاید لیٹ ہو جائے۔ وسکانسن اسٹیٹ، جس میں جو یہ 3-4-5 اسٹیٹس ہیں، پینسلوینیا، وسکانسن، ایریزونا، جارجیا، آئیڈہو وغیرہ، تو کچھ کے رزلٹس آ گئے۔ آئیڈہو اسٹیٹ وہ ہے کہ نارملی جو اس سے جیتا ہے تو امریکہ کا الیکشن جیت جاتا ہے۔ ایک ہی دفعہ شاید ہوا تھا کہ نکسن اس میں ہارا تھا اور وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ آئیڈہو اسٹیٹ بہرحال صدر ٹرمپ نے جیت لیا ہے۔ باقی ایریزونا کے اندر بھی بائیڈن لیڈ کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا رزلٹ آتا ہے، اور جارجیا میں وہاں ٹرمپ لیڈ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ میجر چنک ہے خود اٹلانٹا سٹی کا، تو اس کے رزلٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال اس سی-سو میں یہ تو بات پتہ چل گئی کہ یہ الیکشن جو ہے نیل بائٹر تھا۔ ویسے جو بڑے ماہرین تھے وہ تو توقع کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ کہ جی جو بائیڈن جیت جائے گا، لیکن اب اس لمحے جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ کئی جگہوں پہ بڑے بڑے سرپرائزز آ رہے ہیں اور اس طریقے سے رزلٹس نہیں آ رہے جس طریقے سے لوگ توقع کر رہے تھے۔ ٹرمپ البتہ حسب معمول پہلے اس نے کہا جی کہ 4-5 گھنٹے پہلے ٹویٹ کی، بلکہ کوئی 10:30-11 بجے پاکستانی ٹائم، صبح کے ٹائم، جو ابھی پولنگ ختم ہوئے، شاید کیلیفورنیا میں تو شاید 1-2 گھنٹے ہوئے ہوں، ہوائی میں شاید ختم نہ ہوئی ہو، نیو یارک میں ختم ہوئے 4-5 گھنٹے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے ووٹ چوری کر لیے گئے ہیں اور میں یہ بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ پھر مت بھولیں کہ اس الیکشن نے ایک نئی چیز دی کہ جس پولرائزیشن یا جس تفاوت یا جس کو کہنا چاہیے کہ انٹرنل سٹائفس، جو پولیٹیکل انٹرنل سٹائفس جو ہے، باہمی تصادم کا بیج ٹرمپ نے پچھلے 2016 کے الیکشن کے کیمپین میں بیج بھیجا تھا، اس کی آپ جاری کرتے رہے تھے۔ اس میں پہلی دفعہ امریکن سوسائٹی جو ہے بالکل پاکستانی سٹائل سے، بلکہ ہمارے سے شاید کچھ پوری طرح پولرائزڈ ہے۔ ہمارا یہ موقع نہیں ہے، پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ یہ پولرائزیشن امریکہ کو کہاں لے کے جائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس نے امریکن سوسائٹی کو اس طریقے سے نہیں رکھنا جس طریقے سے امریکن سوسائٹی جو ہے پچھلے 250 سال سے ایک بظاہر جو ہے انہوں نے ایک رکھا تھا۔ تو آن دا فیس آف تھنگس امریکن سوسائٹی جو ہے وہ بظاہر بڑی ایک ہوموجینیس سی اور شیر و شکل سوسائٹی لگتی تھی پرابلمس بہرحال، لیکن وہ کبھی اس کو انہوں نے دبایا ہوا تھا، اب وہ ابھر کے آ گئے۔ میں نے یہ نیلے لباس ڈیموکریٹس کی سپورٹ کے لیے آج پہنے، کیونکہ میں بائیڈن کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ویسے میں نے جتنے امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں، 1980 کا الیکشن جو ہے جب ریگن نے، اس وقت موجود پریزیڈنٹ جمی کارٹر، جو بعد میں جو بہت دکھ بھی ہوا، بہت ہی شریف اور امریکن ہسٹری کے چند اچھے جنٹلمین پریزیڈنٹ میں سے آیا تھا، اور ہارا بھی اس لیے کہ وہ شاید اس طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ یا ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں جب رونلڈ ریگن تھا تو میں نے اس میں پریکٹیکلی ریپبلکن کی سپورٹ کی تھی۔ پھر 1984 کے الیکشن میں بھی میں نے حصہ اس طرح کہ ریپبلکن کے ساتھ ان کے لیے کیمپین میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس وقت میرا ایک بڑا مزاحیہ پہلو تھا، میں طالب علم تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جو ریپبلکنز ہیں ان کی ویلیو سسٹم ہر سے ملتے ہیں، یعنی کہ وہ اینٹی ابارشن تھے، وہ اینٹی گے میرجز تھے، تو ان کے جو ویلیو سسٹم تھا، اقدار تھیں، اس وقت امریکہ میں الیکشن ان چیزوں پہ ہوا کرتے تھے، تو وہ مجھے ریپبلکن کے ہماری اپنی اقدار کے قریب لگتے تھے۔
اور یہ ذرا لبرلس تھے، ڈیموکریٹس تھے، اس لیے مجھے یہ نفرت تھی۔ ویسے ہی پاکستان کے بارے میں اتفاق ہے کہ جب امریکہ ہمیں ہمیشہ استعمال کرتا رہا اور جب بری طرح استعمال کیا ہے تو جو یہاں پہ حکومت رہی ہے وہ ریپبلکنس کی رہی ہے۔ چنانچہ ریپبلکنس جو ہیں ان میں کیونکہ وقتی طور پہ ہمارے یہاں ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہر طرح جو ریل پہل ہوتی ہے تو ہم ریپبلکنس کو بڑا ہائی اسٹیم میں رکھتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ یہ الیکشن کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ رزلٹ جو بھی نکلے پاکستان کے لیے یا تو برے ہوں گے یا بہت ہی برے ہوں گے۔ اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکن الیکشنز کا جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے وہ امریکہ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں جناب ہیلتھ کیئر پہ، کووڈ-19 کے اوپر، اور جو بزنسز جو ہیں ایک دم کولیپس کر گئے ہیں یا جس کو ٹرمپ اٹھا رہا تھا، تو آلموسٹ اس طرح کے مسائل کے اوپر وہاں الیکشن لڑے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اثرات امریکن الیکشن پہ زیادہ نہیں پڑتے، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ ٹرمپ نے پچھلے 4 سال جو ہیں کم از کم اسے بڑی ایک 2 پالیسیز متحارب قسم کی تھیں۔ ایک پالیسی یہ تھی کہ اسے اس طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یا پینٹاگون کو اس طریقے سے نہیں سروس دی جس طریقے سے وہ توقع کر رہے تھے، اور وگرنہ میرا اپنا خیال ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی شاید نیوکلیر وار تک پہنچ جاتے۔ جب سعودی عربیہ کی ریفائنری اٹیک کی ہے تو کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا یا امریکن جو پینٹاگون ہے اس کا ایجنڈا آگے بڑھتا تو شاید بہت بڑی جو ہے ایران کی اینٹ چینٹ پجا دی جاتی۔ یہ ٹرمپ کا یہ پہلو تھا کہ اس نے شارٹ آف وار جو ہے نا امریکہ کو رکھا کہ جہاں کہیں لڑائی ہوتی تھی تو کمال مہارت سے بیوقوف بن کے اسے نکلتا رہا۔ یہ شاید اب جو بائیڈن اگر جیت جاتا ہے تو یہ نہ ہو، اور اگر ٹرمپ دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ سلسلے یہ پالیسی جو ہے کنٹینیو کرے گی۔ لیکن دوسری طرف اس نے اسرائیل کے لیے وہ سہولت دی کہ آج یہودی یکسو ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آخر میں شاید ڈچ کر دیں گے کیونکہ ٹرمپ سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا تو اٹھا لیا ہے، اب شاید مزید نہ اٹھا سکے، لیکن انہوں نے ڈچ نہیں کیا۔ انہوں نے جس کو کہنا چاہیے امریکن ایمبیسی کھولی یروشلم میں، اور اس کے بعد اور جو سہولتیں دی پریکٹیکلی 2-3 سال پہلے قانون بنایا کہ جو بندہ اسرائیل کی مخالفت امریکہ میں کرے گا وہ نوکری کے لیے اس کو ایک حلف دینا پڑے گا کہ وہ زندگی بھر اسرائیل کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو یہ ویسے حلف ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو مڈل ایسٹ کے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں جو امریکہ کے بالکل ایک پٹھو بنے ہوئے ہیں، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک لونڈیاں بنی ہوئی ہیں، اور تو ان کے آپ رویہ دیکھ لیں کہ وہ جو کچھ امریکہ ان سے کروا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کروا رہا ہے، فلسطینیوں کے خلاف بات کروا رہا ہے، اور ریجن کے اندر جو امریکن مفادات ہیں امریکنز کو اتنے گندے ہو کے اور ننگے ہو کے وہ جس طرح کر رہے ہیں اسے تحفظ، تو یہ اسرائیل کی وجہ سے یہ پالیسی ٹرمپ کی جو ہے کنٹینیو رہنی ہے۔ باقی امریکہ کی اوور آل پالیسی جو ہمارے ریجن میں ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ 1991 کے اندر سے جب سے سوویت یونین جو ہے وہ فائنلی جو ہے جس کو کہنا چاہیے کوئی کولیپس ہوا یا فال آف دا رشین امپائر ہوئی، تو اس کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ ان کی پینگیں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، اور 95 کے اندر بھی انہوں نے کئی اکارڈس کیے، میری ٹائم اکارڈس کیے، پھر 2004-2005 کے اندر انہوں نے سول نیوکلیر ڈیلز کی بے شمار، اور اس کے 7th جنریشن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے معاہدے کیے، اور معاہدوں کا سلسلہ کہ نہ ختم ہونے والا اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ اور اس مقابلے میں پاکستان کے بارے میں امریکہ کی بڑی کلیئرٹی تھی۔ وہ یہ کلیئرٹی تھی کہ پاکستان کو جب تک سوویت یونین تھا، USSR اور کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی اہم اسٹیٹ تھی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بالکل ایشیا کی جس کو کہتے ہیں پیریفری پہ تھا، اور یہ تھا جس میں سے جو اسٹیٹ آف ہارموز جو کہ ایران اور گلف کنٹریز میں جہاں پہ دنیا کا اس وقت 60-70% آئل جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو امریکہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ جس کے اب قبضے میں یہ اسٹیٹ آف ہارموز رہے گی اور جو ان گلف کنٹریز کو کنٹرول کرے گا وہی جا کے دنیا پہ حکومت کرے گا۔ چنانچہ وہ ہر اس میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو امریکہ نے جب ڈکلیئر کیا کہ اگلے 100 سال تک دنیا کی واحد سپر پاور ہوگی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سپر پاور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو 20-25 سال میں آج دیکھ لیا نا کہ وہ کہاں گئی وہ سپر پاور۔ اب تو اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ رشیا اور چائنا اور یہ سارے جو ابھر کے نئے طاقتیں آئی ہیں پچھلے 20-25 سال میں، ان کو دوبارہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمارے لیاقت علی خان نے پہلا وزٹ کیا تھا 1950 میں، اس کو بڑا کنٹروورشل بنایا تھا ہمارے جو لیفٹ کے جہاں لوگ تھے جو بائیں بازو کے تھے کہ جی یار روس کیوں نہیں گئے، لیکن انڈیا نے جو نہرو کیونکہ شروع سے لیفٹ آئیڈیالوجی کا تھا تو انہیں بڑے طریقے سے انڈیا اور رشیا کو ایک بڑی بائنڈ میں دے دیا تھا،
اس کو انڈیا کو ان کا نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، لیکن امریکہ کے لیے وہاں اسپیس بہت کم تھی. لیکن باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ 1948 سے لے کے آخر تک امریکہ انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے بہت ہی مدد کرتا رہا. اور پاکستان کے مقابلے میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی تھی تو امریکہ نے ہماری پیٹھ میں پیچھے چھرا گھونپا ہے. ہمیں اس کے بعد 1954 کے اندر خواجہ ناظم الدین کی حکومت ختم اس لیے کی گئی تھی کہ یہاں پہ ہمیں جس کو کہنا پہلے سینٹوں میں ڈالا گیا، پھر اسی سال آخر میں 54 کے دسمبر میں سیٹوں میں ڈالا گیا، اور یہ سارے اکنامک جہاں اکنامک پیکٹ تھے وہاں پہ یہ ڈیفنس پیکٹ تھے. پھر 56 کے اندر جب سوئس کینال کا مسئلہ ہوا، ایجپٹ کا لڑائی ہوئی برطانیہ کے ساتھ اور فرانس کے ساتھ، تو پاکستان نے بہت ہی بغیرتی کے ساتھ ہم لوگوں نے ساتھ دیا برطانیہ کا اور فرانس کا. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ لوگ بڑے غیرت مند ہیں وہ یہاں کھڑے ہو گئے، تو سال 1.5 سال کے اندر یہاں اتنا احتجاج ہوا کہ حکومتیں ہماری ہل گئیں. چنانچہ ان کو جا کے فائنلی اس میں پاکستان میں اپنا سٹینڈ بدلا. پھر 58 کے اندر پاکستان نے پھر اڈے دے دیا امریکہ کو اسپائنگ کرنے کے لیے. پشاور میں بڑ کا دے دیا، وہاں سے روس کی سرویلنس ہوتی تھی، جاسوسی ہوتی تھی. جب 61 میں سر کریک کا مسئلہ ہوا وہاں پہ باؤنڈری کا، تو اس میں جب ہمارا اس سے جھگڑا ہوا تو اس جنگ کے اندر اس کا فیصلہ تو کچھ نہ ہوا لیکن ایک کمیشن بیٹھ گیا. اور یہ وہاں سر کریک ہے کہ جو ران آف کچھ کے علاقے سے ہو کے جب سندھ ریور انڈس جو ہے بحر عرب میں جاتا ہے، تو وہ جگہ تھی وہ انڈیا نے وہ ساری کلیم کی ہوئی تھی گجرات اسٹیٹ کے نام پہ، اس کی ریور انڈس کی پرلی سائڈ. چنانچہ ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ انڈس کا بارہ ایک اپنا ڈیلٹائی علاقہ تھا اور جو نیچرلی اس کے اندر آتا تھا. تو جب اس میں لڑائی ساتھ ہی انڈیا چائنا کی لڑائی ہوگی 1962 میں، اس کے اندر پاکستان نے پھر جو کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنے کوئی بغیرت قوم ہے. ہم تو نہیں، ہمارے ایک حکمران تو جنرل ایوب خان نے وزیر اعظم نہرو کو نو وار کا پتہ نہیں ڈیفنس پیکٹ دے دیا کہ انڈیا اور پاکستان کا دفاع مشترکہ دفاع کا ہم معاہدہ کریں. وہ تو اللہ بھلا کرے جواہر لال نہرو کا کوئی نے اسے منہ پہ مارا، اس نے کہا بچے چلو بھاگو نکلو یہاں سے فارغ ہو جاؤ. لیکن اس میں دیکھیں کہ جب اس پہ کمیشن بیٹھا سر کریک پہ، تو وہ اس کمیشن میں زیادہ تر انفلوئنس یورپ کا تھا اور امریکہ کا تھا. انہوں نے 90% علاقہ اس سر کریک کا جو کہ ہماری بحریہ کے لیے بہت اہم علاقہ تھا اپنے دفاع کے لیے، بحریہ کے پاکستان کے دفاع کے لیے. ایوب خان نے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، 90% علاقہ جو ہے وہ ان کمیشن نے انڈیا کو دے دیا تھا کیونکہ ہم اس کمیشن کے آگے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا. پھر 65 کے وار میں جیسے ہمارے پاس جو کوئی اسلحہ پڑا تھا امریکہ کا، اس میں انہوں نے پرزے دینے بند کر دیے. ہم جنگ کے دوران ہماری جنگ بالکل لڑ ہی نہیں سکے اس میں. تو یہ وہ پاکستان کا سلوک ہے جو ہمارے سے ہوتا رہا. پھر 71 کے اندر میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا صرف یہی انٹرسٹ تھا، اور یہ بات میں کبھی ڈسکس کروں گا کہ لیاقت علی خان جب گئے تھے تو ان کا ایک فورن پالیسی پیپر آیا تھا امریکہ کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. اس پیپر کے اندر اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم نے پاکستان کا کیسے چلنا ہے. تو انہوں نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ جی بنگال کے اندر ایک علیحدگی کی موومنٹ چل رہی ہے جو قائد اعظم کے جانے سے پیدا ہو گئی ہے، یہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. بڑی چیزیں ایسی جیسی کہ انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دل جمعی سے وہ اس پیپر میں کام کر رہے تھے، اور وہ پیپر انہوں نے آؤٹ بھی کر دیا تھا. یہ نہیں وہ آج کل نکلا ہے، اسی وقت لیاقت علی خان کے وزٹ سے شاید کوئی 1 مہینہ پہلے وہ پیپر آیا تھا. ان کا مئی میں وزٹ تھا لیاقت علی خان کا 1950 میں، اور یہ پیپر آ گیا تھا اپریل 50 میں. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل تسلسل ہے کہ پاکستان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے بھی تھے. پھر RCD کروایا. RCD کیوں کروایا؟ ٹرکی، ایران اور پاکستان میں، جبکہ ترکی اور ایران بالکل ان کے بغل بچہ تھے دونوں ملک. اس وقت عرب ملکوں کے بھی اس کے تھے، لیکن عرب ملک بھی ترکی اور ایران کے بعد آتے تھے امریکہ کے اندر. اور یہ تھانے دار میں کہتا ہوں SHO علاقے کا شہنشاہ ایران تھا. تو چنانچہ ہمارے ساتھ ہمیں ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ بھی کیا. بعد میں جب ایرانی انقلاب آیا، ہم بھی قبائل محارہ سے وہ RCD زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے، اس کے اندر سے ہم نہیں موجود ہے کہ یہ سارے امریکہ کی بحث پہ ہمارے معاہدے ہوتے رہے اور مختلف کرتے رہے. پھر افغانستان کی وار میں پھر کولڈ وار تھی، اس کو ہماری ضرورت تھی، انہیں پیسے بھی دیے، اور یہی پیسہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کو جس کو کہنے ایکسائٹڈ رہتے ہیں وہ. چنانچہ وہ جنگ، وہ تو خیر فائنل جنگ میں جب رشیا ختم ہوا تو پتہ چل گیا پاکستان کے حالات اب برے ہوں گے. پھر اس کے بعد پاکستان کو ایک طرفہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادتی ہوئی. 1992 کے اندر ہمیں روک اسٹیٹ کہنے کے لیے جتن ہوئے، اور پتہ کیا کیا پریسل امینڈمنٹس آئیں، اور پتہ کیا کیا چیزیں آتی رہیں.
الحتیٰ کہ فائنل امریکہ نے یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالنا تھا، کشمیر پہ میں ایک اپنا پڑاؤ ڈالنا تھا، ٹرائبل ایریا کو اپنے قبضے میں رکھنا تھا، یا کم از کم وہاں پہ اپنی پریزنس رکھی تھی. اس کے لیے افغانستان ضروری تھا کہ روس کے بعد وہ چاہتا تھا میں یہاں بیٹھ جاؤں. ادھر سے انڈیا کے ساتھ ان کی معاہدے بڑھ رہے تھے، تو ہم اسے ان مقصد چائنا اور امریکہ اس کو گھیرنا تھا. چنانچہ اس چیز کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں سارے کے سارے ایک ہی ہیں، جس کو کہنا چاہیے کہ چاہے بائیڈن ہو اور چاہے ٹرمپ ہو، کہ انہوں نے اس کے بارے میں ان کا رویہ وہی رہنا ہے. چنانچہ آج بھی جب ٹرمپ نے ہمارا معاہدہ کروایا یا ثالثی کا عندیہ دیا، تو میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس کے اندر کشمیر کو بکوایا انہوں نے اور بیچنا تھا ہم نے. کیونکہ امریکہ کیا آگے آپ نے جب نواز شریف کو نکالا ہوگا تو بھی امریکہ نے آپ کو اس کے لیے بہت دل جمعی سے مدد کی ہوگی. اگر آپ عمران خان کی حکومت کو بھی ہلائیں گے تو امریکہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ امریکہ کا مقصد یہاں پہ افراتفری پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے. یہ انڈیا کے بھی انٹرسٹ میں جاتا ہے، امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بڑے ایشوز کے اوپر بھول جائیں، جیسے کہ ہم کشمیر کے اوپر بھول گئے. ہم نے بھی ان کی تائید میں اور ان کی نصرت میں ہم نے گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنانے کا عندیہ دے دیا، تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بیلنس آؤٹ رہے. تو اس کیفیت میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا. بہت برے اثرات پڑیں گے یا درمیانے برے اثرات پڑیں گے، میں سمجھتا ہوں نہیں. اس کے جو برے اثرات اور جس طریقے سے ہمیں امریکہ جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ تگ و دو جو ہے اسی طریقے سے چلاتا رہے گا، اور وہ ایک بڑی سسٹمیٹک طریقے چلا رہا ہے. ایک ہی طریقہ بچنے کا تھا، وہ تھا چائنا کو پاکستان میں بہت زیادہ مداخلت دینا اور امریکہ کی مداخلت کم کرنا. وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم 2018 میں جب نواز شریف کا سودا کیا تو اس کے اندر سب سے پہلی جو قربانی کی سی پیک کی. اس پہ بھی جھوٹ بولا جائے گا ہمارے حکمران اور ہمارے سارے جو مقتدر طبقہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اندر سے وہ سمجھتے ہیں کیا واردات ہو چکی ہے. چنانچہ سی پیک جو ہے ٹھپ ہونے کے بعد دیکھتے نہیں ہیں سی پیک 3-4 سال سے بس ایک خالی گپے سی پیک کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. وہ کہاں گیا سی پیک، جس کی ریل پہل ہم نے دیکھی تھی نواز شریف کے وقت میں، جس کے تحت 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر لی، جس کے روڈز کا جال بھیجنا شروع ہو گیا، جس میں کئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، کئی میٹرو چل رہی ہیں، یونٹ ٹرین چل رہی ہیں، پشاور کی، یہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. گرین لائن چل رہی وہ ساری ٹھپ ہو گئی. کراچی کی اور جو ریلوے ٹریک بن رہا تھا پشاور سے لے کے، اور پتہ نہیں کتنے منصوبے تھے، $100-200 بلین کے الٹیمیٹلی تھے. اللہ نے ہماری قسمت میں ابھی آسودگی نہیں لکھی تھی. چنانچہ یہ جو الیکشن ہے اس کا مجھے صرف ایک ہی فائدہ آتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ٹرمپ جیتا تو امریکہ کی بربادی کا جو عمل ہے، پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہلری کلنٹن سے زیادہ یہ کرے گا، اور کیا دکھایا. یہ جیتا تو امریکہ کی بربادی کا عمل بہت ہی جو ہے اس سے زیادہ تیز ہو جائے گا. اور چونکہ میں ایران کی اس بات سے متفق ہوں، اور جو آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ یہ بڑا شیطان ہے، جو کہ اپنے شیطان اپنے اصلی روپ میں ریاست متحدہ امریکہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن پورے کیے ہوئے ہیں. اور یہی ٹرمپ اگر جیت گیا تو اس کا سر لے جائے گا، بائیڈن جیت گیا تو یہ اور طریقے سے مروائے گا کہ جنگیں تیز ہو جائیں گی دنیا میں، ہمارے علاقوں میں جنگیں تیز ہو جائیں گی، اور یہ جنگیں کروا کے انشاءاللہ یہ وہاں سے برباد کرائے گا. مجھے اب یقین ہے کہ امریکہ کی بربادی کے دن اور آخری ٹائم آ گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.